لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ تمام احباب جو ہے میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، میسیجز بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف مصروفیت ہوتی ہے بلکہ انتظار ہوتا ہے کسی اپڈیٹ کا، تو جس کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک وقت میں ایک ویڈیو بنا لوں تاکہ پھر دوسری بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام احباب کا، صرف میں نہیں، ٹاپ لیڈرشپ اور سی او صاحب کی فیملی، سب لوگ آپ کے انتہائی بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں نے کمال کر دکھایا، دس از فیکٹ، نو ڈاؤٹ۔ چند دنوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا، پہلی بار کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا دیکھنے کا کم از کم میری نظر میں ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ہر دور میں لوگ ایفرٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نیٹ ورکرز کا اپنے سی او کے ساتھ کھڑے ہونا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اقتدار کے ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، فیڈرل منسٹرز تک، حتیٰ کہ کرتے الحمدللہ آپ کی آواز، جو میری ایک 7 منٹ کی ویڈیو تھی، وہ الحمدللہ وہ نہ صرف وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بلکہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب تک پہنچی، گورنر صاحبان تک پہنچی، اور بہت سارے فیڈرل منسٹرز، بہت سارے ایم این ایز، سینیٹرز، ایم پی ایز، یہ سارا کا سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے انتھک محنت کی، آپ نے پی ایم پورٹل پہ کالز کی، جگہ جگہ پہ آپ لوگوں نے ای میلز کی، لیٹرز لکھے، جس حد تک جس شخص کی رسائی تھی اس نے میری وہ ویڈیو وہاں تک پہنچائی۔ اور بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جنہیں یقین مانے کہ شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جانتا بھی نہ ہو، وقت آنے پہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ لوگ خود بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کار خیر میں کس نے حصہ لیا۔ اور یہاں یہ سن کے آپ کو بے حد خوشی ہوگی، نہ صرف ٹاپ لیڈرشپ، میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام سیزنڈ اور پروفیشنل لیڈرز کا، جن کا بی فار یو کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن ادر کمپنیز کی بھی لیڈرشپ نے ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑا، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، جنہوں نے مجھے ہمت دی، اور انہوں نے بھی جس حد تک جس شخص کے بس میں تھا، ہر شخص نے اپنا ایک رول پلے کیا، اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور یہ ان کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف ہمارے سی او صاحب اکیلے ہوں گے، نہ صرف یہ 5 لاکھ خاندان انشاءاللہ ان کے حق پہ کسی بھی طرف سے انشاءاللہ ڈاکہ نہیں پڑنے دیا جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں اس وقت ڈفرینٹ کمپنیز کے اویلیبل ایٹ لیسٹ 60 سے لے کے 70 لاکھ 75 لاکھ جو خاندان ہیں، جو نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ادر کمپنیز کے بھی انشاءاللہ حکومت پاکستان ایک سیریسلی اب اس چیز کو لے رہی ہے، اس پہ غور و خوض شروع ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے، کون سا ایسا قانون بنایا جائے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے، یا پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل لایا جائے کہ جس کی وجہ سے
कम अज कम पाकिस्तान में एक फर्क महसूस हो सके बाकी मुल्कों की तरह कि एक नंबर और फेक कंपनियों में डिफरेंस क्या होता है। मैं तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूं और मुझे यकीन वासिक है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अपने विजन के मुताबिक जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेंगे और बहुत जल्द इसके ऊपर हमें काम होता हुआ इंशाअल्लाह नजर आएगा। रीजन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन क्या है कि डॉलर्स पाकिस्तान में लाने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन क्या है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं चाहिए, पाकिस्तान में आने चाहिए हैं। जिस दिन ये कानून बन गया इंशाअल्लाह किसी नेटवर्कर को बाहर की किसी भी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी दौलत पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह वो दौलत पाकिस्तान के अंदर रहेगी। जब कानून बन जाएगा तो फिर कंपनियां रजिस्टर्ड भी होंगी, फिर एक एक ट्रांजैक्शन मॉनिटर भी हो रही होगी और इंशाअल्लाह कंपनियां भी एक ह्यूज टैक्स पे करेंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हर नेटवर्कर भी बड़े फखरिया अंदाज से अपने कमीशन, अपने बोनसेस पे, अपनी इनकम पे इंशाअल्लाह प्राउडली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस पे करेगा, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह इस मुल्क में खुशहाली का दौरा होगा। हमें उम्मीद वासिक है, यकीन है, जिस तरीके से हमारे साथ वादे किए गए हैं, मैं किस किस का नाम लूं, बहुत सारे मिनिस्टर हजरात हैं, बहुत सारे सेनेटर हजरात हैं, बहुत सारे MNAs हैं, जिनको मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं किस किस का नाम लूं कि किस किस ने जाके उनको ये सारी चीजें प्रेजेंट की अपने अपने लेवल पे और उनको एक चीज समझाने की कोशिश की कि ये जो मेरी 7 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने शॉर्ट सा एक सिर्फ रिव्यू दिया है कि हम चाह क्या रहे हैं, तो उन्होंने वो तमाम चीजें उनको एक्सप्लेन की और हर तरफ से हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि आप लोग फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और हम इस सिलसिले में जो भी हिस्सा डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे वो चाहे गवर्नमेंट है चाहे वो अपोजिशन है, हाँ वो किसी भी जमात से जो सियासतदान हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिस शख्स ने आज नेटवर्कर्स का झंडा उठा लिया, जिस शख्स ने आज लाखों खानदानों को तबाही और बर्बादी से बचा लिया, तो मैं उन तमाम नेटवर्कर्स के बिहाफ पे एक चीज यकीन से कह सकता हूं कि ये नेटवर्कर अपने उन मोहसिन, उस मोहसिन या उन मोहसिनों को इंशाअल्लाह कभी फरामोश नहीं करेगी। और जब और जहां इंशाअल्लाह हमारे मोहसिन हमें आवाज देंगे, ये लाखों नेटवर्कर्स उनकी एक आवाज पे लब्बैक कहेंगे। तो मैं यहां पे एक और चीज भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए है। रीजन, आपने एक आवाज उठाई, ऐवान इक्तदार के ऐवानों में हो या सड़कों पे हो, आप सोच नहीं सकते कि आपकी ये जो मेहनत है, चंद दिन की मेहनत है, उसने हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनको सुनो तो सही भाई, क्या है ना क्या चाह रहे हैं। PM पोर्टल पे कॉल जाती, वो पहले कह देते अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल जी, आप B4U के हैं, अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि नेटवर्कर बेचारा वो इज्जत एहतराम से सिर्फ अपनी रोजी कमाना चाहता है, उसका किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और अगर कोई शख्स उसका सहारा बने तो यकीनन
پھر وہ اپنے محسنوں کو اپنی دعاؤں میں بھی کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش صرف یہ کروں گا کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رکھیے گا، جاری اور ساری رہنا چاہیے جب تک کہ ملک میں اس حوالے سے قانون نہ بن جائے۔ اور یقین رکھیے گا کہ جس دن قانون بن گیا، چونکہ کچھ حضرات نے سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کچھ اس طریقے کے پیرامیٹرز بنائیں گے کہ جب بھی کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی 2 نمبر کمپنی ہوئی تو یہ والا سلسلہ نہیں چلے گا کہ اوکے ایک وارننگ دے دی گئی، یہ اسکیم ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسے ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو 2 نمبر ہوگی اس کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، اس کے سٹیکس بلینز میں، اربوں میں نہیں جانے دیے جائیں گے۔ دین اینڈ دیر اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا تاکہ عوام لٹنے سے بچ جائے، اور اس کا سہرا یقیناً آپ تمام لوگوں کی محنت کے سر ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ جو بات کل ٹاپ لیڈرشپ نے ایک باہمی مشورہ کیا، اور باہمی مشاورت کے بعد یقیناً جب مشاورت ہو رہی ہوتی تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ویوز ہوتے ہیں، ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھا گیا، پرکھا گیا، سمجھا گیا۔ تو جو ایک اجتماعی فیصلہ ہوا اس کا اعلان ملک نوید صاحب نے کیا۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 7 اکتوبر کہ 7 اکتوبر کو سی او صاحب کی جو نیب کوٹ اسلام آباد میں ڈیٹ ہے، چونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام آباد جانا چاہ رہے تھے، جانا چاہ رہے ہیں، ایون کہ آج بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے مشاورت ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور فائنلی جو نتیجے جس نتیجے پہ ٹاپ لیڈرشپ پہنچی، ٹاپ لیڈرشپ نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی۔ اب اس اناؤنسمنٹ کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، راجہ صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو میں گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں آپ میں سے ہوں اور بالکل آپ جیسا ہی ہوں۔ جب ایک اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے، جب ٹاپ لیڈرشپ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے تو ایٹ لیسٹ میں تو ان کے ڈیسیژن کو فالو کروں گا، ریزن کہ اس میں حکمت بھی ہے۔ ڈیورنگ ڈسکشن ایک بڑا دلچسپ جملہ سامنے آیا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ فرض کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ماتھے پہ آ کے ایک مکھی بیٹھ گئی ہے، آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہے، سامنے آپ کا ایک انتہائی مخلص دوست ہے، اس سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ میرے دوست کو یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، اور وہ اپنے مخلص پن سے مجبور ہو کے ایک پتھر اٹھا کے آپ کے ماتھے پہ ڈز کر کے مارتا ہے۔ ٹارگٹ اس کا مکھی کو مارنا ہے، آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھیے گا۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو ایشور کرنا چاہوں گا، ٹاپ لیڈرشپ متحد ہے، متفق ہے۔ آپ کو سٹیمپ پیپر کے لیے کہا گیا، الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے ایون کے پہلے دن ہی سٹیمپ پیپر لکھوا کے اٹیسٹ کر کے اس کے اسکرین شاٹ تک بھیج دیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جب جہاں اور جس وقت واقعی آپ کی ضرورت ہوگی تو ٹاپ لیڈرشپ آپ کو آواز دے گی۔ اور جو احباب یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ کہاں ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ٹاپ لیڈرشپ کے بس میں جو ہے، جو کام جس کے بس میں ہے، جس کی استطاعت ہے، ہر شخص مصروف عمل ہے۔ کس کے لیے مصروف عمل ہے؟ ٹارگٹ صرف اور صرف ایک ہے کہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ 5 لاکھ خاندانوں سے مراد کیا ہے؟ اگر سیف صاحب سیف ہیں تو یہ 5 لاکھ خاندان سیف ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے جس پہ میں بعد میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، جن کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہوئی، جن کو ہم نے پریزنٹ کیا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔
تو انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کی کہ راجہ صاحب وائی آر یو ٹاکنگ اونلی اباؤٹ سیف صاحب، سیف صاحب کے لیے آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میری مراد سیف صاحب سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ خاندان، اگر سیف صاحب محفوظ ہیں تو یہ 5 لاکھ خاندان محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ میں سیف الرحمان خان نیازی کا نام لیتا ہوں تو اوکے، میں ان کا نام لینا چھوڑ دوں گا، آپ صرف ہمیں اس چیز کی گارنٹی کر دیں کہ یہ 5 لاکھ خاندان محفوظ ہوں گے۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ بالکل الرٹ ہے، جو جس کا جہاں پہ بھی بس چل رہا ہے، ہر شخص اپنی اپنی ایفرٹس کر رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اس چیز کو فالو کریں۔ اور یہاں میں ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، ٹاپ لیڈرشپ نے آپ کو کیوں منع کیا؟ چونکہ بہت سارے چیزیں آ رہی تھی سامنے، کوئی کہتا تھا ہم ایسے کریں گے، کوئی کہتا تھا ایسے کریں گے، کسی ایک طرف لوگ نہیں ٹک رہے تھے۔ ٹاپ لیڈرشپ نے آپ کو سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے اظہار یکجہتی سے منع نہیں کیا ہے۔ پہلے بھی لوگ ہائی کورٹ میں بھی جایا کرتے تھے، سپریم کورٹ میں بھی جایا کرتے تھے۔ اب بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں صرف اور صرف سیف صاحب کو دیکھنے، سیف صاحب سے ملنے، تو میرے سمیت یا ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی بھی شخص آپ کو کبھی بھی منع نہیں کرے گا، یہ آپ کا اپنا حق ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو جائے، چونکہ اگر ٹاپ لیڈرشپ کال دے دیتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ صرف آپ لوگوں کا رستہ روکنے کے لیے اسلام آباد کو ہی گورنمنٹ کو سیل کرنا پڑ جائے۔ تو ابھی وہ چونکہ نوبت نہیں آئی ہے، خدا نہ کرے کبھی اگر محسوس ہوا ایسا تو ڈیفینیٹلی آپ کو تکلیف دی جائے گی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھیں۔ آپ جس پرامن انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس سلسلے کو آپ نے جاری اور ساری رکھنا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز، میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں پہ ٹرسٹ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ریزن کہ ابھی دن کتنے ہوئے، کیس تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، لیٹ them ڈو دیئر انویسٹیگیشن پازیٹیولی۔ ان کی انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گی، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہر وہ فیصلہ لیا جائے گا جس میں ان 5 لاکھ خاندانوں کی پروٹیکشن ہوگی، ان 5 لاکھ خاندانوں کا تحفظ ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چونکہ ابھی جس وجہ سے میری ویڈیو ڈیلے ہوئی، کچھ اپڈیٹس آنا باقی ہیں جس کا انتظار تھا، لیکن بار بار چونکہ آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے تو میں نے اس وقت یہ ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ ابھی بہت امپورٹنٹ کچھ اپڈیٹس کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ اپڈیٹس آئیں تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبتوں کا ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ۔